دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے سورہ مدثر کی رلا دینے والی تفسیر۔ تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ میرے قرآن کی خدمت گزارو، میرے قرآن سے پیار کرنے والوں آگے آ جاؤ۔ دنیا میں جنہوں نے وزیروں سے پیار کیے ان کو بڑے فائدے پہنچے، کمشنروں سے ڈی سیوں سے افسروں سے یاری کی ان کو بڑے فائدے پہنچے۔ لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کریم سے یاری کی تھی آؤ میدان میں آؤ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں جتنے وہ اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں سامنے آئیں گے سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو کہ میدان محشر مہک اٹھے گا، ساری دنیا حیران ہوگی اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں۔ اتنا برا حال کہ ایک ایک آدمی کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی، دماغ ناک کے ذریعے بہ کر نکل کر ختم ہو گیا، آنکھوں سے خون بہتا رہا۔ پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں۔ تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی، اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا، جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے۔ ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانو کی طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو، نور کے ممبروں پہ بٹھا دو تاکہ دنیا دیکھ لے۔ قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے حقارت کے جملے سنتے تھے، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے میلے کھایا کرتے تھے، یہ حرام خور ہے، یہ روٹی خور ہے، یہ مسیتڑ ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے تانے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا۔ آؤ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو۔ آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہے، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں، سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پرائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میری کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، ورنہ آج تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔
جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں. پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں. مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت. جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں، اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے. اس لیے فرمایا الا اعتدنا للظالمین احاط بہم سرادقها. تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، جن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی. پھر آؤ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اتڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی. یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں مفہوم اور ہے. دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی. اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز. لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے. خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے. خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں. اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے. جتنی جتنی نماز ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی. 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی. علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاری والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی. اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم. اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی. او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں. دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو. جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں. جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا. مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا. میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے. جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا
پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے، راگ مل رہی ہے، لہو مل رہا ہے پینے کے لیے، سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے، سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، پہچان ہو گئی یہ سالہ ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ چچا جان ہے، یہ بھائی جان ہے، یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ، اور پہچان کر کہیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے، اور جہنمیوں، اور دوزخ میں سڑنے والوں، اور جہنم میں جل جل کر کولے بننے والوں، اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا، اور دوزخیوں عن المجرمین، تم نے ایسا کیا ظلم کیا تھا، ایسے کیا جرم کیے تھے، کیا قہر کمایا تھا جو اتنا بڑا عذاب تم نے خریدا، اس تباہی میں پڑے ہو، تم کیا کرتے رہے دنیا میں؟ ما سلککم فی سقر، جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم تباہ ہو گئے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں؟ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ کہتے ہیں او ظالموں، او بھائی جان، او چچا جان، او مامو جان، ایسی کیا بدعمالی کی، ایسی کیا بد کرداری کی، ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے؟ پینے کے لیے پانی نہیں، لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے، قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے، جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، بد نصیبی نے ہمیں گھیرا، بدبختی نے ہمیں مارا، مقدروں نے ہمیں مارا، ہم گمراہی میں مر گئے، گمراہی میں پھنس گئے، برادری کی رسموں نے پھنسا لیا، خاندان نے پھنسا لیا، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے پروردگار کرم فرما، رحم کا معاملہ فرما، بندہ نوازی فرما۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ پھر آگے سے یہ نہیں، اگلی آیت میں تو قرآن کی ہے کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے، اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخو پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس نہ کرو، دفع ہو جاؤ، چخیتھیو، کلام نہ کرو۔ وہ رحم کا وقت چلا گیا، وہ کرم کا وقت چلا گیا۔ ظالموں، تم نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ کیا، اور کالی کملی والے کی زبان پہ تجھے یقین نہ آیا کمیلے، آج رو رہا چخے تھی، تیری کوئی گال نہیں سنی وینڈی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ جنتی لوگ سوال کرتے ہیں، رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا، اور تم کیا کرتے رہے؟ کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے، گھر تمہارا بڑا اچھا تھا، کھانا پینا بڑا اچھا تھا، کاروبار بڑا اچھا تھا، اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ عن المجرمین، کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے؟ تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے، تم تو ڈاکٹر تھے، تم تو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ یتساءلون عن المجرمین،
गुनाह किया तुमने, क्या कहर कमाया, क्या गजब कमाया खुदा का तुमने, बताओ तो सही हुआ क्या है। कुरान करीम कहता है कोई जवाब नहीं, दोज़खी खुद बोलेंगे, जहन्नमी खुद बोलेंगे, रिश्तेदार खुद बोलेंगे, पहचानने वालों को जवाब खुद देंगे। क़ालू कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला कहर, सबसे पहला जुल्म हमने ये किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद इकरार करते हैं, खुद इतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। क़ालू कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी हम सोए रहते थे, अजान होती थी हम अपने कारोबार में लगे रहते थे, अजान होती थी हम कंजरी बदकार बदमाश औरतों के गाने सुनते रहते थे। आज लोग अजान सुनकर गाने बंद नहीं करते, अजान सुनकर जुआ खेलना नहीं हटते, अजान सुनकर शराब पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर चिरस पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर झूठ बोलना बंद नहीं करते, अजान सुनकर दुकान कौन छोड़े। जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं पहला जुर्म, पहली खता, पहला गुनाह, सबसे पहला जुल्म, सबसे पहला कहर हमने ये कमाया। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी ना थे, नमाज नहीं पढ़ते थे हम। हाजी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हिफज कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं करते। हदीस पाक में आता है जो लोग कुरान मजीद याद कर लें, कुरान करीम पढ़ लें, फिर उस पर अमल न करें, उसके खिलाफ चलें, अल्लाह के कुरान को बदनाम करें, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उनको इस हाल में लाया जाएगा, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, मुंह में आग की लगाम डाली हुई है। कुरान करीम पढ़ने वालों उसे ना भुलाओ, कुरान को कंड ना करो, कुरान को पीठ ना करो, कुरान को बदनाम ना करो। इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं, हमने इकरार किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, परवाह ही नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे, रात को ईशा की नमाज के बाद जो बकवास करने बैठते थे, वीसीआर पे जो बैठते थे, टेलीविजन पे जो बैठते थे, कौन सुबह की नमाज पढ़े। और नौजवानों आज तुम कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क़यामत में अल्लाह अगर जन्नत नहीं देगा जहन्नुम में फेंक देगा तो क्या होगा। कोई खुदा तुम्हारा मोहताज है? सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है। अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है दोनों तरफ से, खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है, जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती। कहता है क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहां से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं, पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے. وہ اپنی جان میں ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ کبھی سیر آٹا نہیں دیں گے. نہ دو. کسی غریب کو اگر تم سیر آٹا نہیں دو گے تو 100 روپے ڈاکٹر کو دو گے نہیں, 500 روپے تھانے دار کو دو گے, آخر دو گے تو صحیح نا. مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے. ایک طالب علم بیچارہ کہیں بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرو. تو ہم نے کہا ہم جتنے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں, اب گنجائش نہیں. اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا, واپس جاؤں, مجھے داخلہ نہیں ملتا. ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا, اس نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی میں کانپور سے اتنی دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا, داخلہ نہیں ملا. وہ کہنے لگا میری اماں فوت ہو گئی ہے, 40 دن میں نے اللہ کے نام پہ اس کے نام کی روٹی دینی ہے, 40 دن تو میرے یہاں کھا پھر دیکھی جائے گی. جب ان کے یہاں بھی دن 1-2 باقی رہ گیا, وہ پھر دعا مانگتا ہوا سنا کہ یا اللہ وہ تو دن قریب آئے. طالب علموں نے مولانا تھانوی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانگتا ہے کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا. نہ کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے سارے سے توفیق ہی نہیں دی. 57 میں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم جو کچہری روڈ پہ ہے پرانا مدرسہ, میں وہاں پڑھتا تھا. تو دریاؤں میں بڑی طغیانی آئی تھی اس سال. رات کا وقت ہے, گرمی کا موسم ہے, فرش پہ نیچے گرم گرم فرش پہ, مسجد کے فرش پہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ کوٹلے تولے خامے ادھر پرے کو بڑے موٹے موٹے حاجی امیر لوگ رہتے ہیں نا, وہ چمڑوں والے بڑے چلتے ہیں, سانس نہیں آتا, بہت موٹے ہیں. تو اب مدرسے میں رات کو آئے, طالب علموں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائے. اور مجھے بھی ایک نے اٹھایا. میں نے کہا اذان ہو گئی کہ نہیں. پھر میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے؟ کہتا دریا چناب ٹوٹ گیا, اٹھو قرآن پڑھو, ملتان بچانا ہے, قرآن پڑھو. میں بازو چھڑا کے لمبا پڑ گیا. میں نے کہا واہ بچو تم پڑھے ہم, واہ بھائی واہ. تم نے پہلے تو کبھی کسی طالب علم کو میں نے کہا لسی کا گلاس بھی نہیں دیا, آج اٹھانے آ گئے پڑھو قرآن. کام کرتا ہے جب تک سر میں ڈنڈا نہ لگے. اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا. اولاد پہ خرچ ہو جائے گا, بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا, رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا, ناک کے لیے خرچ ہو جائے گا. تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں. میں مانگتا نہیں کچھ, کبھی تم سوچ رہے ہو کہ آج تو ایسی بات کر رہا ہے مطالبہ کرے گا, نہیں, بلکہ خود اقرار کرتے ہیں دوزخی لوگ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم نے کبھی کسی غریب کو, کسی محتاج کو اللہ کے نام پر کچھ دیا کوئی نہیں. تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, خود اقرار کرتے ہیں ہم تو دین کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے تھے. ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا, ہمیں حشر پہ یقین نہ تھا, ہمیں عدالت خداوندی پہ یقین نہ تھا. سچ پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں او جنتیوں, او دون جنت میں رہنے والوں, ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا. کوئی چچا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بھانجا ہے, کوئی رشتہ دار ہے. او جنتیوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا, کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا. ہمارا تو دل کہتا تھا مولوی ایسے بکواس کرتے ہیں, یہ کون سے قبر میں سے واپس آئے ہیں, کوئی جھوٹ بولتا, ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا. نہ قبر پہ یقین تھا, نہ جہنم پہ یقین تھا, نہ اللہ کی عدالت پہ یقین تھا, نہ جنت پہ یقین تھا. ہمیں تو تھا ہی نہیں, سارا کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا. اور جنتی کہنے لگے اب کیا حال ہے؟ کہنے لگے حتی اتانا الیقین, اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا. اب تو بڑا یقین ہے, لیکن اب رونے سے کیا بنتا ہے؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب رونے سے کیا بنے؟ اب اقرار اور یقین سے بنتا کچھ نہیں.
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم ہلکا کام سمجھتے ہیں، آگے پیچھے کا کام سمجھتے ہیں، وہ اتنا نازک ترین کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں سور کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا والا خنزیر بھی وہاں موجود ہوگا، مگر اس کو حکم ہوگا کنت ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ ادھر مٹی بن رہے ہوں گے، ادھر کہیں گے الہی ہم تو مٹی بن رہے ہیں، یہ ہماری شکلوں والے کون کھڑے ہیں، یہ ہماری صورت والے کون آ گئے؟ جواب ملے گا تمہیں تو میں نے خنزیر بنایا تھا، یہ بے نماز ہو کر خنزیر بن گئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کو یقین نہ آیا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک ایک نور چمکائیں گے، ایک تجلی ڈالیں گے، ساری دنیا سجدے میں گر پڑے گی، ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر، تجلیات خدا بندی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گی، مگر بے نماز بھی جھکنا چاہیں گے، ہم بھی سجدے میں گر پڑیں۔ آواز آتی ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، الگ پہچان ہو جائے گی۔ یہ ہے خداوند کریم کے قانون کے باغی، یہ ہے پنج وقتہ نماز اور اذان کے باغی۔ کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے، جا بجا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، پھر اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کے لیے سیکھنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے، نماز کے اندر روح پیدا ہو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لطف ہے، ایک اس کے اندر کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے۔ جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کائے کی؟ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ولی نہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرید نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مولانا عبد الواحد صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں، جنت میں نماز کی جزا ملے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، نماز کا انعام ملے گا۔ ایک مرید نے سوال کیا، دوسرے مرید نے جواب دے دیا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو، فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھئی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا، جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا، اجازت ملی، میں تو وہاں بھی نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے رب کے در پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا۔ ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں، نماز نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی بابا۔ ہاں، مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی، جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے، وہ کہنے لگا بدبخت اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے، مجنوں نے کیا بات کہی،
مجنو کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، چشم من را بر جگر را نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ، پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا، سلام پھر کچھ نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو، نے کہا کیوں، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنو کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کا سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالہ وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے چنگھاڑتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے، جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی، اسے لوٹا لوٹا کر 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا۔ جب 27 مرتبہ پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی کہ وہ فرشتوں کی آمین تو لاؤ، وہ فرشتوں والی اللہ اکبر تو لاؤ، وہ جو فرشتوں نے تمہاری ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کہاں سے آئے گی؟
खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने में की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया, बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल। मैं तो गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये है पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नुका मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है, लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजजूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी, फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना, औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो, नबी की वो है ना जो यूं करता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा
रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं। नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानू ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी कि अब तो भर गई, अब तो जाने दो। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम, वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। बढ़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ? यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीवे उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हाँ। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं? यानी गू खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं, तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सुभागदार लोग हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ना दो, पनाह मांगो, तौबा करो। उन्होंने कहा जा जा जाके ले अजाब जो सा लाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए गए, बूढ़ी रोटियां पकाया करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बात ना आई। कहने लगी बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन तुझे झूठ बोल के क्या मिला? तूने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा अम्मा मैंने क्या झूठ बोला? कि तू कहता था अजाब आएगा। ज़हनियत देखो, तू कहता था अजाब आएगा, वो आया तो है नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया माई अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह की अजाब से पनाह मांग, वो इस पे कादिर है, वो इस पे भी कुदरत रखता है, तेरे इस तंदूर में से पानी उबल पड़े, वो इतनी भी ताकत रखता है। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से पीठ फेरी और चले ही थे
کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سیلاب میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا، معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی
او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا. یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا. میرے اللہ، تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے. یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں. ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. آواز آتی ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک. یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے. یہ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا. میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے. آواز آئی، نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے. یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا. میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے. اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی. قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا. پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا. فوراً جھولی پھیلا دی، ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ، اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا.
تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے۔ لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ۔ خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھو کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے، قریب
سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پر کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میری یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان، اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں، اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال
हाल, इश्क में साबित कदम होगा बिलाल। और मेरे मौला मुझे अब ऊपर अपने इतना यकीन आ गया, अब मुझे अपने ऊपर भरोसा इतना हो गया, जो तकलीफ आए परवाह नहीं, मैं तेरा नाम छोड़ने को तैयार नहीं। चारों तरफ काफिर बैठे हैं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रग रग में कांटे चुभो रही हैं, तरह तरह की इज़ाएं दे रही हैं। कहता है हर रगों रेशों में कांटे चुभ गए, और जिस कदर हो सके हैं इज़ाएं दे मुझे, मैं बेपरवाह हूं इस बारे में, मैं तकलीफों से तेरा नाम छोड़ने वाला नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाल देखा। आज का दौलतमंद रात दिन सोचता है दूसरा कारखाना किस तरह से लगाऊं, काहे का लगाऊं, कहां लगाऊं, दूसरी फैक्ट्री कहां लगाऊं, दूसरा कारोबार किस तरह पे बढ़ाऊं। ये मक्के का दौलतमंद ताजिर है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मक्के की गलियों में इस नीयत से चक्कर लगाता है, कोई मुसीबत ज़्यादा मुसलमान होगा तो दौलत खर्च करके उसको आजाद कराऊंगा।